بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور اس کی یہ مقدس ساعتیں عطا فرمائیں۔ الحمدللہ 20 دن رمضان کے پورے ہو گئے اور آج غروب آفتاب کے وقت سے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ یوں تو رمضان کے مہینے کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی بڑی ہی قیمتی ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بات بات پر مغفرت کے وعدے فرمائے گئے ہیں، اللہ تعالی کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، مرادیں پوری کی جاتی ہیں، مغفرت ہوتی ہے، جنت کے پروانے ملتے ہیں۔ تو یوں تو سارا رمضان ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس رمضان میں بھی یہ تیسرا اور آخری عشرہ جو آج مغرب کے بعد سے شروع ہونے والا ہے، یہ سارے مہینے کا عطر اور نچوڑ ہے۔ یعنی رمضان کے اندر بھی اس عشرے کو، یعنی ان 10 دنوں کو یا 9 دن کو جو 29 یا 30 تاریخ تک آئیں گے، خصوصی اہمیت اور خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ عشرہ داخل ہوتا، جب یہ 10واں آخری عشرہ شروع ہونے والا ہوتا، تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کہ جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کسنے کے معنی یہ کہ عبادت کے لیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار فرما دیتے تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ تیار فرما دے، کمر کس کے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے، یعنی ساری رات جاگتے تھے۔ ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات تہجد پڑھنے کا معمول تھا، کوئی رات خالی نہیں جاتی تھی، لیکن اس عشرہ اخیرہ میں کمر کس لیتے تھے اور ساری رات جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ عام دنوں میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تو خود اٹھتے تھے نماز کے لیے، لیکن اپنی ازواج مطہرات کو نہیں اٹھاتے تھے۔ جو اٹھنا چاہے اپنی خوشی سے اٹھ جائے، لیکن اہتمام کر کے ان کو اٹھانے کا معمول نہیں تھا۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اٹھتے تو
آہستگی سے اٹھتے تھے. قام رویدن، کھڑے ہوتے بستر سے تو آہستگی سے کھڑے ہوتے، کہیں حرکت سے برابر میں سوئی ہوئی حضرت عائشہ یا حضرت اور کسی ازواج مطہرہ جو بھی پاس ہوں تو ان کی آنکھ نہ کھل جائے. وقام رویدن، کھڑے ہوتے تو آہستگی سے کھڑے ہوتے. وہ فتح الباب رویدن، دروازہ کھولتے تو آہستگی سے کھولتے کہ کہیں سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے، کیونکہ تہجد فرض اور واجب تو ہے نہیں جس کی وجہ سے ان کو زبردستی کہا جائے کہ بھئی یہ ضرور کرو. اور اپنی نفلی عبادت کی خاطر دوسرے کی نیند خراب کرنا جائز نہیں. تمہیں پڑھنا ہو تو اس طرح پڑھو کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. شریعت نے اس بات کا قدم قدم پر لحاظ رکھا ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے کسی عمل سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. دوسرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے بڑے سے بڑے احکام کی قربانی دے دی ہے. قرآن شریف پڑھنا بڑا ثواب ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اتنی بلند آواز سے کہیں پڑھنے لگے جس سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل آ جائے، تو حرام ہے بالکل ایسی آواز سے پڑھنا. آج افسوس یہ ہے کہ لوگ دین کے مسائل کو سمجھتے نہیں، دین کی فہم نہیں، اس کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، حقیقت میں گناہ ہوتا ہے. یہ جو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر لوگ راتوں محلوں کو جگاتے ہیں، محلوں کو لاؤڈ اسپیکر کھول کے اور اس کے اوپر تقریریں ہوں یا نظمیں ہوں یا نعتیں ہوں یا حمد ہو یا جو کچھ بھی ہو، تلاوت ہو، اور محلے کے اندر کو لوگ، کوئی سو رہا ہے، کوئی سونا چاہتا ہے تو سو نہیں سکتا، کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، حال ہے، مگر آپ نے اس کے سر کے اوپر ایک آواز مسلط کر رکھی ہے. یہ شریعت کے اعتبار سہولت کے لحاظ سے بالکل حرام کام ہے. یہ تو شریعت نے قدم قدم پر اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو ادنا تکلیف نہ ہو. اگر کسی کے زخم سے بدبو اٹھ رہی ہے تو اس کے لیے کہا گیا ہے مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھے، کیونکہ وہاں نماز پڑھنے والوں، دوسرے نماز پڑھنے والوں کو اس کی بو سے تکلیف ہوگی. گھر میں پڑھ لو نماز، جماعت چھوڑ دو، مسجد چھوڑ دو، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ شریعت کا حکم. شریعت تو ہماری یہ کہتی ہے. الیاذ باللہ. مگر قدم قدم پر ہم نے بلایا ہوا ہے ان احکام کو. بہرحال کہہ یہ رہا تھا کہ عام دنوں میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ دھیرے سے اٹھتے تھے تاکہ ازواج مطہرات کی آنکھ نہ کھلے. لیکن 10واں جب یہ آخری عشرہ آتا تو اس وقت باقاعدہ اٹھاتے تھے. بھائی اٹھو، یہ آخری راتیں ہیں رمضان کی، اس کے اندر عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو. ازواج مطہرات کو بھی اٹھاتے تھے. وہ احیا لیلہ، اور ساری رات جاگتے تھے. تو یہ حدیث میں جو فرمایا کہ رمضان کا جو پہلا حصہ ہے یعنی پہلا عشرہ وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ جو آج یہ ختم ہو رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اور تیسرے عشرے کے بارے میں فرمایا کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے یہ، کہ اس رات میں، اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی گردنوں کو جہنم کی سزا سے، جہنم کے عذاب سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک راستہ یہ رکھا ہے کہ اسی عشرہ اخیرہ میں کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا گیا ہے. یہ ایک نعمت ہے جو اس امت محمدی علیہ صاحب والسلام کو عطا فرمائی گئی.
نعمت کیا ہے؟ نعمت یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرض کی کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ نوح علیہ السلام، جب نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو 950 سال دنیا میں رہے. زندگی ان کی جو ہوئی، عمر جو ہوئی 950 سال ہوئی. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ 1000 سال رہے سوائے 50 سال چھوڑ کے، یعنی 950 سال زندگی ہوئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں انسانوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی. تو صحابہ کرام نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی، اور چونکہ لمبی عمریں ہوتی تھی تو ظاہر ہے جتنا لمبی عمر ہوگی اتنا ہی زیادہ عبادت آدمی کرے گا. 900 سال اگر عمر ہوئی تو 900 سال تک عبادت کر رہا ہے، 5 وقت سوچ کر نماز پڑھتا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے. تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں خود بخود بہت زیادہ ہو گئی. ہماری عمریں تو 60 ہو گئی، 70 ہو گئی، 82 ہو گئی، 90 ہو گئی، 100 ہو گئی، بہت ہو گئی، بہت ہو گئی تو 100 ہو گئی. تو ہمیں تو اتنا موقع ملا نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ کبھی بھی ان پچھلے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جن کی عمریں لمبی تھی. تو ہم کیا کریں؟ حالانکہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں اس میں، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں. جتنی عمر اللہ نے دی اتنی ہوئی، اور ان کے اعمال زیادہ ہو گئے، ہمارے کم ہو گئے. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی. فرمایا کہ اے امت محمدی علیہ صاحب والسلام، تمہاری عمریں اگر کم ہیں تو کچھ غم نہ کرو. ہم تمہیں ہر سال ایک ایسی رات عطا فرمائیں گے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بھی بہتر ہوگا. 1000 مہینے سے بہتر ہوگا. یہ نہیں کہا 1000 مہینے کے برابر ہوگا، 1000 مہینے سے بہتر ہو. اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے لیے منتخب فرمایا کہ قرآن نازل کرنا تھا، تو قرآن کو پہلے لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرح آسمان دنیا کے اوپر منتقل فرمایا. اس کے لیے یہ رات منتخب فرمائی. اس رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جس رات پہلی وحی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، وہ بھی لیلۃ القدر سے. شب قدر میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور بہتر کا لفظ کے لیے قرآن نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے. جو تھوڑا بہت اگر 19-20 کا فرق ہو نا تو وہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بہت بہتر ہے. 1000 مہینے سے بہت بہتر ہے. کیا مانا کہ اس رات میں جو تم عبادت کرو گے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ موجب اجر سمجھی جائے گی. کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ ملائکہ، اللہ کے فرشتے، والروح، اور روح سے مراد اکثر مفسرین کے مطابق روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اللہ تعالی کے حکم سے، من کل امر، ہر قسم کا فیصلہ لے کر۔ کیا ہر قسم کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے؟ ہر قسم کا فیصلہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں کو بخش دینا ہے، فلاں کے رزق میں ترقی دینی ہے، فلاں کے عمر میں ترقی برکت دینی ہے، فلاں کا یہ کام کرنا ہے، فلاں کا وہ کام کرنا ہے، یہ سب بھی اس میں داخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کتنی اندیکھی رحمتیں ہیں جو یہ ملائکہ اور روح القدس لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اب تفصیل تو ہمیں کیا بتائی جاتی، ہم نہ سمجھیں گے نہ سمجھائیں گے، کیا حقیقت سمجھیں گے اس کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا ہی سمجھ لو کہ ہمارے حکم سے فرشتے ہر فیصلہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ کیا فیصلہ نازل ہوتا ہے؟ تم کیا جانو کیا فیصلہ، لیکن ہماری رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور خلاصہ یہ سمجھ لو کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے اہل ایمان کے لیے، سلامتی ہی سلامتی۔ اب سلامتی کا لفظ اتنا وسیع اور ہمہ گیر اور عام ہے کہ دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی، ہر قسم کی سلامتی، ہر قسم کی خیر و برکت اس میں داخل ہو۔ یہ ہے شب قدر۔ البتہ اتنا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی بڑی نعمت دی، اتنا بڑا انعام فرمایا، تو ایسی دے دیں مفت میں، نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، اور اتنی بڑی نعمت مل جائے تو تھوڑی سی طلب، تھوڑی سی محنت کر کے ملے تو قدر ہوگی، اور ویسے ہی گھر بیٹھے ہلدی پٹکرے لگے بغیر دے دی تو قدر ہی ہوگی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اس طرح مفت۔ آنکھ دی، کوئی پیسہ خرچ کیا تھا، کوئی محنت اٹھائی تھی کہ اس کی آنکھ کے اندر بینائی ہو، اس سے میں دیکھ سکوں، اتنی بڑی مشین لگا دی مفت، جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تمہارے ساتھ چل رہی۔ زبان لگا دی، ناک لگا دی، کان لگا دیے، جو سن رہے ہیں، ساری نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ یہ مفت دے رکھی ہے کہ نہیں؟ مفت دے رکھی ہے، لہذا قدر ہی نہیں، قدر ہی نہیں، اس کی قدر نہیں، اس کا نہ شکر ادا ہو رہا ہے۔ کبھی شکر ادا کیا اللہ تو نے مجھے آنکھ دی، مجھے بینائی دی، اللہ تعالیٰ شکر ہے، یا تو نے مجھے زبان دی، بولنے کی طاقت دی، اللہ تعالیٰ شکر ہے، قدر ہی نہیں، مفت ملی ہوئی ہے۔ کوئی ہر اتنی بڑی نعمت ہے، ذرا کھو جائے، ذرا اس کا اسکرو ڈھیلا ہو جائے تو ناچا ناچا پھرے انسان، اور پھر لاکھوں روپے بھی خرچ کرنے کو تیار، اور مصیبتیں جھیلنے کو بھی تیار، کسی طرح ہی مل جائے، لیکن خود سے ملی ہوئی ہے، لہذا کوئی قدر نہیں، غلط سلط کاموں میں استعمال کر رہا ہے، الا بلا اس کے ذریعے کے کاموں میں لگا رہا ہے، قدر نہیں، مفت ملی ہوئی ہے اس لیے، تو مفت ملی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ تو تھوڑا سا محنت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نہیں بتاتے کون سی رات ہے، ہم نہیں بتاتے کون سی رات ہے، یہ 9 راتیں ہیں
ان 9 راتوں میں سے ایک رات میں آئے گی کوئی نہ کوئی. چلو اس میں بھی کمی کر دی، 9 نہ صحیح، 9 10 نہ صحیح، ان میں بھی کمی کر دی. 21 23 25 27 29 5 طاق راتیں ان میں سے کسی میں ہے. اب اگر تمہیں کچھ شوق ہے، کچھ قدر ہے، تو ان 5 راتوں میں جاگو، 5 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، 5 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، انہی میں سے کسی میں شب قدر ہو جائے. یہ ابہام تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا جان بوجھ کر، تاکہ ایک رات کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آدمی 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. تو طاق راتیں ہیں، 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں بھی ہو سکتی ہے، 27 میں بھی. اور ضروری نہیں کہ ہر سال ایک ہی رات میں ہو. کہ ہو سکتا ہے ایک سال 21 میں ہو، ایک سال 23 میں ہو، ایک سال 25 میں ہو. تو کوئی رات متعین نہیں ہے. یہ اس لیے تاکہ 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام ہو. لیکن بھائی یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ راتیں جو ہیں یہ کوئی میلے ٹھیلے کی رات نہیں، یہ جلسوں جلوسوں کی رات نہیں، یہ مجمع لگانے کی رات نہیں، یہ ایسا اجتماع، اس طرح کے اجتماعات جیسے کہ عام طور سے کیے جاتے ہیں اس کی رات نہیں. یہ رات تو اس کام کے لیے ہے کہ آدمی تنہائی میں کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے، ایسا ماحول پیدا کرے کہ وہ اور اس کا اللہ ہو، اور تیسرا کوئی بیچ میں حائل نہ ہو. یہ کہ چراغاں ہو رہا ہے اور جلسے ہو رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اور نظمیں پڑھی جا رہی ہیں اور دیگیں اتر رہی ہیں اور دسترخوان بچھ رہے ہیں اور دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ سارا اس رات کو ضائع کرنے کے مرادف. یہ تو اس کام کے لیے ہے کہ بھائی جو کچھ تقریر کرنی ہے، واز کرنا ہے، جو کچھ دین کی بات سمجھنی ہے، سننی ہے، وہ پہلے سے سن کے رکھو اور اس رات میں عمل کرو. عمل کیا کرو؟ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نفلیں پڑھو. نفلوں میں بھی بہتر یہ ہے کہ لمبے قیام ہو، لمبے رکوع ہوں، لمبے سجدے ہوں، لمبی صورتیں جو یاد ہوں وہ پڑھو، اور سجدے لمبے ہوں. اور اس میں سجدوں کے اندر بھی جو مسنون دعائیں ہیں، جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ماثور ہیں، وہ سجدے میں، رکوع میں بھی مانگ سکتے ہیں. جتنا ہو سکے نماز میں وقت گزرے، قرآن کریم کی تلاوت میں وقت گزرے، ذکر اور تسبیح میں، اور سب سے زیادہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ، اس کی جتنی کثرت ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اور دعا، خوب دعائیں مانگو. اس رات میں دعا اللہ تعالی نے ایسی چیز بنائی ہے کہ بذات خود عبادت ہے. چاہے تم اپنی دنیاوی حاجتیں مانگ رہے ہو، یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھے میری ملازمت اچھی ہو جائے، یا اللہ میری تجارت اچھی چل جائے، مانگتے رہو دنیا کی چیز. لیکن اس دعا پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں. یہ بھی عبادت قرار دے دی اللہ تعالی. تو مانگو خوب، اپنی ذات کے لیے مانگو، اپنے رشتے داروں کے لیے مانگو، اپنے احباب کے لیے، دوستوں کے لیے مانگو، اپنے ملک کے لیے مانگو، اپنی ملت اور اپنے امت کے لیے مانگو. عالم اسلام جس اس وقت
زبردست دشمنوں کے نرغے میں ہے، اس سے نکلنے کی مانگو۔ اور بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی نرغہ ہم پر مسلط ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آپ دعائیں تو مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبت ہم سے دور کر دے، لیکن وہ ہاتھوں کے کرتوت جس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو دعا یہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں متوجہ کر دیجئے اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی طرف، اور جن وجوہ سے آپ کا غضب ہم پر نازل ہوتا ہے اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بھی اور میرے ہم وطنوں کو بھی اور میرے ہم مذہبوں کو بھی، اور اے اللہ ہماری ملت کے تمام افراد کو اس سے نجات دے دے اور ہماری شامت اعمال کو دور فرما۔ اس کی خاص طور پر دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شب قدر اس طرح گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس شب قدر کی صحیح برکات عطا فرمائے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔